ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلانات کر دیے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیوں فیور دی جا رہی ہے جی؟ ایسا کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ دیکھیں آپ, لک ایٹ دس, کیسے وہ نریندر مودی کو پیسے بزنس ڈیلنگ یہ سارا کچھ ہے, دیٹ از دیر. امریکہ میں کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکی پالیسیز پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. بھارت جو کہ وچ از آج رائیول آف پاکستان, انفارچونیٹلی ہمارا ہمسایہ ہے لیکن ایک اچھا ریلیشن شپ دور کی بات ہے. انڈر مودی رجیم پاکستان کے ساتھ ایک انتہائی ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے بھارت کا, اور امریکہ میں مودی موجود, وہاں پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نریندر مودی نے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے پاکستان کے خلاف ہوئی. فارن آفس نے اسے ریبٹ کیا. پاکستان کے فارن آفس نے کہا کہ یہ مس لیڈنگ ہے, ون سائیڈڈ ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست. حسن, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات کو, اور جو ہمارے ریجن کے اندر جو اس وقت حالات و واقعات بن رہے ہیں, سرٹنلی پاکستان جو ہے ہمیشہ کھٹکتا ہے انڈین لابیز کی آنکھوں میں, اور بینگ دا سول سپر پاور ان ٹرمز آف ہماری جو نیوکلیر ہماری ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہیں, تو وہ بھولتے نہیں ہے کہیں پہ بھی ہو, پاکستان کو ہم کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور اب ہم بات کریں گے ہمارے ہمسائے ممالک کی بڑھتی ہوئی بے وقوفیوں کے حوالے سے. 100 کنٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا, پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں ہے. چائنا اور بھارت کے ایک دوسرے ساتھ کئی تنازعات ہیں لیکن ٹریڈ وہاں ان کا ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چابہار جو پورٹ ہے ایران میں جس میں $400 ملین انویسٹ کیے ہوئے ہیں ہندوستان نے. ٹریڈ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے کرتے ہیں, مہنگائی کو کنٹرول کے لیے کرتے ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات 100% درست ہے. ہندوستان کا جو چہرہ ہے, مکرو چہرہ, وہ دنیا نے دیکھا ہے. اسٹیٹ ٹیررزم یہ خود کرتے ہیں, الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کینیڈا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قتل کروائے, اور جس طریقے سے باقی دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا جو یہ دیکھیں, یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نریندر مودی صاحب کی ملاقات تھی, اس میں تو امریکہ نے وہی باتیں کی جو اس کے نیشنل انٹرسٹ میں تھی. یعنی کوئی ہندوستان کے ساتھ کوئی زیادہ پیار نہیں تھا, بلکہ چائنا کے مقابلے میں ایک جو ہے وہ ایک سائز وائز جو بڑا ملک ہے اس خطے کے اندر, جو وقت پڑنے پر جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے چائنا کو, یا ان کو ایک قسم کی آنکھیں دکھا سکتا ہے, تو وہ ہندوستان ہے, پاپولیشن وائز بھی اور سائز وائز بھی. لیکن کیا وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ چائنا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. تو یہ F-35 دیے, جو اربوں ڈالر کے جو فوجی سامان دیں گے, تو وہ اپنی سیلز بھی کی, یعنی اپنا جو سامان ہے وہ بھی ان کو دیا, اور وہ بھی یعنی جو ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ اسی کے اوپر ہی دی جائے گی. ایون کہ اس کے علاوہ جو بات ان کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری جو پروڈکٹ جاتی ہیں ہندوستان میں اس کے اوپر 80% ڈیوٹی ہے, اور ہمارے پاس جب آتی ہیں ہندوستانی پروڈکٹس تو ہم 20% ڈیوٹی چارج کرتے ہیں, تو پھر اس کو بھی کارپوریٹ ریٹ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. تو اب اس قسم کی باتیں جو جتنی بھی ہیں, مطلب اوور آل ساری چیزیں دیکھ لیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے بالکل, اور ہندوستان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جتنا سامان ہندوستان کو ملے گا تو اس نے کبھی چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا, ہندوستان نے چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا. یہ اگر انہوں نے کبھی استعمال کیا تو خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے لیے ہوگا, تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی یہ چیز الارمنگ ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جی ہمارے جو میزائل پروگرامز ہیں اس کے اوپر جو ہے سینکشنز لگائی جاتی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے جس ملک کے ساتھ ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور ہماری کشیدگی آج بھی قائم ہے, اس کو آپ اتنا جو ہے وہ بھاری اسلحہ دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ان کو اتنے جدید جو ہے ٹیکنالوجی کے F-35 فائٹر جیٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی تشویش جو ہے وہ درست ہے. لیکن شہزاد بٹ صاحب, جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر کا ابھی حلف اٹھانا تھا, اس سے پہلے یہ ذہن میں تھا لوگوں کے کہ جو کرٹیل چائنا پالیسی ہے اور پاکستان جو چین کے قریب ہے, اس کو چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی دبایا جائے گا. اور وہ ہمیں نظر آیا وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ جو ڈونلڈ لو, ارسٹوائل بدنام زمانہ ڈونلڈ لو, ان کی جگہ جو پال کپور کو اپوائنٹ کیا گیا ہے,
وہ ان صاحب کے کیا نظریات ہیں بھارت کو لے کے اور پاکستان کو لے کے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اسسٹنٹ سیکرٹری ان کو تعینات کیا گیا. ان سے اوپر ڈیرن بیٹی ہے, اس کے پاکستان کے بارے میں کیا افکار ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی آپ دیکھ لیں, چاہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں, چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ہر ایک کے پاکستان بارے جو افکار ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کس طرح سے آپ کے خیال میں آگے پاکستان کے لیے مشکلات جنم لے سکتی ہیں ان معاملات کو لے کے؟ انتہائی قابل احترام باجوہ صاحب, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی, لیکن اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں نا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا پاکستان میں سیاسی شطرنج کی بساط بچ گئی, ہوں دنیا دی سیاسی شطرنج کی بساط بچنے جا رہی ہے. اگر مودی امریکہ ہے تو پاکستان میں ترکیہ, اگو چائنا, اگو رشیا. آپ ایئرپورٹ پہ ذرا غور فرمائیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری اور پرائم منسٹر ترکیہ کے صدر کو لینے پہنچ گئے ہیں. یہ مطلب عزت کی انتہا ہے. اسی طرح صدر مملکت جب چائنا جاتا ہے وہاں عزت ملتی ہے. لیکن خبر کیا ہے؟ خبر باجوہ صاحب یہاں پر یہ آتی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم جو وہاں پر اس وقت گئے, اور بھی بڑے سے ان کے لین دین تھے, ان پہ ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں, لیکن اصل میں جو تکلیف ہے نا وہ ہے امریکی صدر سے مانگے جا رہے ہیں 35 لڑاکا طیاروں سمیت جدید دفاعی آلات بھارت کو ملنے کی امید جو نہیں ہے. اس کا سارا پرابلم جو ہے وہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں باجوہ صاحب ہو کیا رہا ہے جی. اب ایک سائڈ پر پاکستان جو پہلے ہی فضائی طور پر نا بھارت سے ہمیشہ ہی اللہ کی رحمت سے ایم عالم سے شروع کر لیں, اے ہوں بھن چاہ دا گھٹ پی کے ساڈے کولوں گئے نے ابھینندن, ابھی یہاں ہم کھیل رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب خبر باجوہ صاحب یہ ہے 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے جو ہے وہ لڑاکے چائنا سے چین ہمیں دے رہا ہے, اور اس کے بعد بھارت اور پاکستان کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان یہاں اللہ کی رحمت سے اور بھارت یہاں آ جائے گا. کیوں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 35 طیاروں کا جو پہلا سکواڈ ہے وہ 40 طیاروں پر مشتمل ہے. یہ پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے, اور یہاں پر درجنوں افراد ایسے ہیں جو اس وقت چائنا میں ہماری ٹریننگ دے رہے ہیں. اور یہ طیارہ باجوہ صاحب یہ جب اوپر جاتا ہے یہ بھارت کے رڈار میں نہیں آنا. شہزاد بٹ صاحب, معاملہ یہ ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی F-16 ہے, اور وہ ہم نے اس کنڈیشن پہ لیے تھے کہ ہم انڈیا کے خلاف استعمال وہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے ابھینندن والے معاملے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انڈیا نے الزام یہ لگایا کہ آپ نے F-16 استعمال کیا ہے, اور آپ کا یہ معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ, اور مطلب انٹرنیشنلی انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے AMRAAM میزائل جو یوز کیا تھا ان کا الزام جو لگایا, پاکستان نے کہا نہیں ہم نے تو JF-17 تھنڈر استعمال کیا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ F-16 کی طرف انہوں نے کیوں اتنا تل ملائے تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سپیریئر ٹیکنالوجی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ ٹیکنالوجیکلی, پولیٹیکلی اور پھر اس کے علاوہ اکنامکلی وہ ایک سپر پاور ہے. ٹیکنالوجیکلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چین کا امریکہ سے ابھی مقابلہ کرنا دور کی بات ہے. AI میں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا امریکہ کے F-16 طیاروں کی, وہ یہ پرانی گل ہو گئی ہوں امریکہ نے جو ہمیں دیے تھے. اس سے اگلے بھارت تو فرانس کے میراج طیاروں کی جگہ جو ہے انہوں نے لے لی ہے. نسبتاً F-16 تو پرانے ہو گئے نے, ہم برابری پہ کھیل رہے ہیں بھارت کے ساتھ F-16 تک, اور ان کا ایک پرزہ جڑا امریکہ دے اسی مرہونے ملنا تھا جی. اب جب 5th جنریشن کے طیارے گئے یہ ہے پرابلم. پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے او جی نہیں بنے گا, اسٹیڈیم ان کا نہیں بن سکتا, یہ میچ نہیں کرا سکتے, وہاں سے ذلیل ہوئے ہیں بھارت. اب یہ دوسری ضلالت ان کے اوپر پڑ رہی ہے باجوہ صاحب. دیکھیے وہ ایک چھوٹی چیز ہے. مدعا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کو آپ بالکل ایکویشن میں سے آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈپلومیسی ایک بڑا ایک نازک معاملہ ہے, اور سفارتکاری جس کو آپ کہتے ہیں, جو مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, وہ آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے ان کو آپ چلانا ہے آگے, کہ ایک کو آپ نے ناراض بھی نہیں کرنا, ساروں کو اکٹھے لے کے, جیسے بہت ساری دنیا میں مثالیں ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.